میں 14 سال کی تھی جب پہلی بار مجھے چچا نے پیٹ سے کر دیا۔ میں بچی تھی، نہ سمجھ تھی، ان چیزوں کے بارے میں اتنا نہ پتا تھا۔ میں نہا کر اپنے کمرے میں آئی، شیشے کے سامنے اپنے جسم کا معائنہ کرنے لگی تو مجھے بہت سی تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ میں کافی موٹی ہو گئی تھی، ایک مکمل عورت لگنے لگی تھی، لیکن میرے پیٹ میں کس کا بچہ تھا اس کا مجھے علم نہ تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس رات میں ابھی تو مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میرا سارا جسم جیسے ٹوٹ رہا تھا، میرے حالات بہت عجیب ہو رہے تھے، مجھ سے چلا تک نہیں جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے سوتے ویسا کیا ہوا کہ میرے حالات اتنے خراب ہو رہے تھے۔ اسی وقت میری ماں گرم دودھ لے کر میرے کمرے میں آئی اور مجھے اٹھا کر دودھ پلانے لگی اور عجیب نظروں سے سر سے لے کر پیروں تک مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جو چھلکنے کو بےتاب تھے، مگر اماں نے جیسے ان کے آگے بند باندھ دیے تھے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، مجھے نہ جانے کیا ہوا ہے۔ میرا ایسا کہنا تھا کہ اماں نظر چرا گئی اور میں اپنی تکلیف سے کرا رہی تھی۔ 3-4 دن تو بستر سے اٹھ ہی نہیں پائی۔ میری ماں جو ابا نے جانے کے بعد پہلے سے بہت پریشان تھی اور عدت پر تھی، میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی خراب لگ رہی تھی۔ اس دن امی نے مجھ سے پوچھا، بیٹا چاچو نے کل آپ کو کچھ کھانے کو دیا تھا کیا؟ تب میں نے ذہن پر زور ڈالا تو یاد آیا، جی امی یاد آیا، انہوں نے مجھے دودھ لا کر دیا تھا۔ میں نے جب امی کو بتایا تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور پھر بولی، اس کے بعد کیا ہوا؟ امی کے مسلسل سوال نے مجھے پریشان کر دیے۔ میں نے کہا، پھر تو میں سو گئی تھی نا، مگر صبح اٹھ کر میرے حالات بہت خراب ہوئی۔ میں سادگی سے اماں کو بتائی جا رہی تھی اور اماں کے چہرے کے تاثرات پر غور کرتی جا رہی تھی۔ ان کے تاثرات بار بار بدل رہے تھے، مگر ان میں بس غصہ، دکھ، تکلیف، بے بسی ہی نظر آ رہی تھی۔ اپنی ایک مل کر مجھ سے جدا نہیں ہوتی، وہ میرے ساتھ ہی سونے گئی تھی۔ ایک ماہ گزرا تھا کہ میری طبیعت پھر خراب رہنے لگی۔ اب مجھے چکر آتے، الٹیاں آتی، جی متل تھا۔ جب میں امی سے یہ سب کہتی تو وہ مجھ سے نظریں چرا لیتی۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی بہت بری بیماری لگ گئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا پیٹ بھی بڑھنے لگا تھا۔ دادی مجھے طاقت کی چیزیں کھلاتی تھی اور بولتی تھی، ان دنوں میں ایسی غذا ہی کھاتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے لگتا میرے پاس دن کم ہیں، میں مرنے والی ہوں۔ تبھی دادی ان دنوں میں بولتی رہتی، مجھے اپنی ماں کا دکھ ہوتا تھا۔ بابا بھی انہیں 3 ماہ پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے، بار بار، اور اب بھی ماں کو چھوڑ کر جانے والی تھی۔ میری خراب طبیعت اور بڑھتا ہوا پیٹ مجھے مایوسی کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں کسی سے بول نہیں رہی تھی، مگر مجھے ایسا لگتا جیسے میں نے اپنی زندگی کے آخری دن گن رہی ہوں، کیونکہ میں جب بھی کسی سے پوچھ رہی تھی تو سب نظریں چرا لیتے تھے۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ میں مرنے والی تھی۔ خاص کر میری امی، وہ بہت دکھی اور پریشان نظر آتی تھی۔ جب میں کوئی بھی سوال پوچھتی تو بس مجھے پیار کرتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ دکھ تو مجھے بھی بہت ہوتا تھا، میں اپنی ماں کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر زندگی پر ہمارا اختیار کب ہوتا ہے؟ جب میں 7-8 سال کی تھی تو ہم یہ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ امی ابا کی شہر میں نوکری لگ گئی تھی اور ہم شہر میں رہتے تھے۔ دادی اکثر ہم سے ملنے آتی تھی اور ابا بھی وہاں آتے تھے، لیکن اس دوران میں کمی بھی گاؤں نہیں آئی۔ ابا کی فوت ہونے کے بعد ہم کو مستقل گاؤں میں آنا پڑا۔ ابا کو بھی گاؤں میں دفنا دیا گیا تھا۔ اماں عدت میں بیٹھی ہوئی تھی ابا کا دکھ لینے، لیکن گاؤں میں میرا دل لگ گیا تھا۔ خاص کر چاچو جو ہر وقت میرا خیال رکھتے تھے، مجھے گھمانے لے جاتے، میرے کھانے پینے کے لیے چیزیں لاتے۔ چاچو بہت اچھے تھے، ان کی شکل بھی اچھی تھی، لیکن نہ جانے کیوں امی کو چاچو کا میرا یوں خیال رکھنا بہت برا لگتا تھا اور اکثر مجھے چاچو سے دور رہنے کا بولتی تھی۔ لیکن دادی امی کو گھورتی رہتی تھی، امی کو برا لگنا، دادی کی امی کو گھورنا، چاچو کا میرا اتنا خیال رکھنا، یہ سب باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا چکر ہے۔ اس رات امی میرے کمرے میں تھی، چاچو میرے لیے گرم گرم دودھ لے کر آئے اور انہوں نے مجھے اصرار کر کے دودھ پلایا تھا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا، میں سو گئی، لیکن جب صبح اٹھی تو مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میری حالت بہت خراب تھی اور اس کے بعد میری طبیعت سدھرنے لگی، بجائے بگڑتی ہی چلی گئی۔ خاص کر بڑھتے ہوئے پیٹ نے تو مجھے پریشان سے ہی مبتلا کر رکھا تھا۔ اور ایک روز میرے گھر والے مجھے ہاسپٹل لے گئے، وہاں پر میرے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دن بدن میرا پیٹ خود سے ہی بڑا ہوتا ہے، جبکہ میں یہ سوچتی تھی کہ میری تو اتنی خوراک بھی ہے، پھر میرا پیٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ لیکن میں نادان، مجھے علم ہی نہیں تھا میں حاملہ ہوں۔ میں وقت سے پہلے بڑی ہو گئی تھی اور عمر سے زیادہ بڑی لگنے لگی تھی۔
میں اپنے وجود میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کر رہی تھی، لیکن میں کسی سے بھی اپنی فیلنگ شیئر نہیں کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ میں سب کو اپنی بات سمجھاؤں۔ بس میں نے اپنی ماں کو اپنا درد اور اپنی تکلیف بیان کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری ماں میری باتیں سن کر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میں بہت ہی بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ گلی اور باہر اسکول کے بچے میرا مذاق اڑانے لگے تھے۔ سب مجھے بے وجہ موٹی موٹی بول کر مذاق بناتے تھے، لیکن میں خاموشی سے سارے درد، سارے طعنے برداشت کر جاتی۔ میں کسی سے کیا کہتی جب میری ماں ہی میری بات کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ میں جب بھی اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ میری باتوں کو گول مول کر دیتی، مجھے صحیح سے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی اور زیادہ تر خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ میں اب حد سے زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ میرا پیٹ وقت گزرتے گزرتے بڑا ہو گیا تھا۔ میری ماں میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ میری عمر صرف ابھی محض 14 سال تھی، اس لیے زیادہ چیزوں کے بارے میں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن میں خود بھی غیر معمولی تبدیلی محسوس کر چکی تھی، لیکن کسی سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چند ایک روز مزید گزرے اور میرے پیٹ میں یکدم بہت برا درد اٹھا۔ مجھے میرے گھر والے ہاسپٹل لے کر بھاگے اور مجھے فوراً آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے ایک بہت خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ مجھے بھی ہوش نہیں آیا تھا، اس لیے میں اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھی، لیکن کچھ دیر بعد جیسے ہی ہوش آیا، سب میرے ہاسپٹل کے کمرے میں بیٹھے خوشی گپوں میں مصروف تھے۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے۔ میں نے دھندلی دھندلی آنکھوں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا جو ایک بچے کو اپنی گود میں اٹھائے بہت لاڈ کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بچہ کس کا ہے۔ میری ماں کو بچوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ بچوں کو دور سے ہی خود کے پاس سے بھاگا دکھا دیتی، لیکن یہاں وہ کسی کا بچہ گود میں تھامے اتنی زیادہ لاڈ پیار جتا رہی تھی۔ وہاں تقریباً میرا پورا خاندان ہی موجود تھا جو بالکل خود میں مگن تھے۔ سب کے سب بچے کو بے حد پیار کر رہے تھے۔ مجھے ایک دم جلن سی محسوس ہوئی۔ بیمار تھی میں، لیکن مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔